بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسترق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدان الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إلى آخره. صدق الله العظيم.
ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 14 مارچ 1989 ہم یہاں آزاد ملک جوہانسبرگ کے مضافات ساؤتھ افریقہ میں سورہ یوسف کی تفسیر کی دوسری نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ گزشتہ رات یہاں گفتگو ختم ہوئی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ تسلیم کو انعام کے ایک تاریخ پورے میں ڈال کر حسد کے بیمار بھائیوں نے اپنی دانش میں اپنے راستے کا کانٹا ہٹا دیا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ایک من گھڑت کہانی کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یوسف ہماری سازش کا نشانہ نہیں بنا، بلکہ وہ ایک پرندے کی پروریت کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصیرت و فراست نے اگرچہ ان کی ساری سازش کو ہانپ لیا اور اچھی طرح سے سمجھ لیا، لیکن صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم، اس سے آگے کچھ نہیں، ورنہ جس کے محبوب فرزند کو اس طرح سے سنگ دلی کے ساتھ گم کر دیا جائے، یہ تو انہیں معلوم تھا کہ ہم کنویں میں پھینک کر آئے ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی چاہتوں اور شفقتوں کا مادہ، سعادتوں کا مرکز، وہ ان سے چھین لیا گیا، ان سے جدا کر دیا گیا، ان کے کرتے پر مصنوعی خون مل کر لائے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا حلم، صبر اور قوت برداشت کا اندازہ فرمائیے کہ مشتعل نہیں ہوتے، خیر و غضب کا اظہار نہیں کرتے، طبیعت بے قابو نہیں ہوتی۔ ہمیں اگر کوئی چھوٹا سا نقصان پہنچا دے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی متاع قلب و جگر چھین لی، اس کے باوجود اشتعال میں نہیں آئے، غضب و غضب میں نہیں آئے، صرف اتنا کہا بل سولت لکم انفسکم، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، فرمایا اللہ المستعان علی ما تصفون، تمہارے عزائم اور تمہارے پروگرام سے میرے لخت جگر کو میرا مددگار اور میرا مشکل کشا بچانے والا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ تسلیم نے اپنے لخت جگر رب العالمین کو سوچا
اب ادھر صورت حال یہ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت پر آنے کے لیے ایثار اور قربانی کے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ جہاں نے دعوت و تبلیغ کی زندگی کا آغاز کیا تو بات مخالف ہو گئے، اس کی سختیاں برداشت کی، پھر طاغوتی حکومت کے سامنے کلمہ حق و صداقت بلند کرنے کی پاداش میں، اعلاء کلمۃ اللہ کی پاداش میں آگ کے شعلوں میں جھونک دیے تھے۔ جو اللہ کا کرم ہوا کہ انگارے پھول بن گئے، خلیل اللہ نے تو چھلانگ لگا دی۔ اس منزل عشق سے کامیاب سرخرو آئے تو حکم آیا ہجرت کرو، وطن چھوڑو، اپنے اہلیہ کو ساتھ دیا، شام چلے یہاں پہنچے، ابھی قدم ٹکنے نہیں پائے کہ حکم آیا اپنی عزیز ترین چیز کو میری راہ میں قربان کر کے دکھاؤ۔ وہ بیٹا جسے مانگنے کے لیے آنسو کی برسات میں اللہ سے دعائیں کی، اپنے اسی لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے۔ یہ اور بات ہے کہ اسماعیل کا گلا نہیں کٹا، خلیل نے خنجر چلانے میں کبھی کبھی وہ لوگ نادان ہی، انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا۔ میں کہتا ہوں اگر پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھا کہ اسماعیل میں ذبح نہیں ہونا، میں جو خنجر چلاؤں گا تو اس کی دھار کے نیچے ایک جانور ذبح ہو جائے گا، تو پھر قربانی کون سی ہوگی؟ قربانی تو یہ ہے کہ وہ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے نقطۂ جگر کو اللہ کے حکم کے مطابق قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے پروگرام کے مطابق اسماعیل کے گلے کو محفوظ رکھا۔ اسماعیل بھی کہتا تھا کہ میرا گلا کٹ جائے، انہیں بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بچ جاؤں گا، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں بچ جاؤں گا تو پھر ان کی تسلیم و رضا کا امتحان کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی اس وثوق اور تیقن کے ساتھ اپنا گلا جھکایا تھا کہ یہ کٹ جائے۔ خلیل اللہ نے بھی پورے وثوق اور یقین کے ساتھ خنجر چلایا تھا کہ یہ گلا کٹ جائے، تو پیغمبر چاہتے ہیں گلا کٹ جائے، لیکن دونوں پیغمبروں کے خدا کا فیصلہ ہے کہ گلا نہیں کٹے گا، وہ نہیں کٹے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے متبع عشق میں ابراہیم کا امتحان لیے، آج جب ہر آزمائش اور ہر امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب منصب امام۔ سیدنا یوسف کو بھی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے مراتب کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے آزمائشوں سے گزارا۔ میں نے جان تو بچا لی، لیکن اب غلامی کی آزمائش آئی، باپ کی شفقتوں سے بھی جدا ہوئے ہیں، ماں سے بھی جدا ہوئے ہیں، گھر بھی چھوٹ گیا ہے، بچپنا ہے۔ اسماعیلی مدیانیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا، ایک تاجر نے اس کنویں میں ڈول اتارا کہ شاید پانی ہو، لیکن ڈول اتارنے کے بعد جب کنویں کی گہرائی میں جھانکا تو کنویں کے پتانی حصے میں
زمانے کے اندھیرے میں اور تاریکی میں آسمان رسالت کا ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا. سیدنا یوسف بھی سمجھے شاید میرے بھائیوں کو رحم آ گیا. انہوں نے پھینک تو دیا لیکن انسان نے شاید انہیں رحم آ گیا ہے. انہوں نے ڈول پھینکا کہ وہ مجھے بچائیں. انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا. اس نے ڈول کھینچا. یعقوب کا بیدار بیٹا رش کے ماہتاب پوری آبتاب کے ساتھ کنویں کی گہرائیوں سے باہر آئے. اس تاجر کی تو چیخ نکل گئی, آزا غلام, میرے کو پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا تھا. یہ تو اتنا حسین بیٹا ہے, اتنا حسین فرزند ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا بیٹا دیکھا ہی نہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں نے یوسف میں سے کچھ کا خیال تھا ہم اسی قافلے والوں کو بتا دیں کہ اس کنویں میں ہم نے ایک بچہ پھینکا ہے, وہ نکال لو اور غلام بنا کے لے جاؤ. لیکن وہ جب قریب آئے تو وہ بچے کو نکال چکے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غلامی کا دور آیا. مصر کے بازار میں لایا گیا مجھے بیچنے کے لیے. کیونکہ اس جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, جمال رحمانی میں یکتا ہے یوسف. جو بھی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا. اور چاہتا اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالوں, لیکن اسے ضرور لے. بعض اہل نظر کہتے ہیں یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تجار, بڑے بڑے مال دولت والے کھڑے تھے, وہاں ایک بوڑھیا تھوڑا سا سوٹ لائی کاٹن. کہنے لگی بچوں یہ سوٹ لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو. بے ساختہ لوگوں کی ہنسی نکل گئی. کہنے لگے یہاں تو بادشاہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں, تو سوٹ لائی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے. تم نے کیسے گمان کر لیا کہ چھوٹے سے کاٹن, اتنے سے کاٹن کے عوض کے لیے یوسف مل جائے گا. کہنے لگی شاید میں یوسف کو تو نہ خرید سکوں. مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس بہت ہی حقیق سامان ہے, لیکن میں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے. اپنا نام یوسف کے خریداروں میں شامل کروانا چاہتی ہوں. بہت ہی حقیق سامان. اس لیے اہل نظر کہتے ہیں خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر زیادہ قربانی کی توفیق نہ ہو, وسائل زیادہ نہ ہوں, حالات اجازت نہ دیتے ہوں, تو بہت تھوڑا سا صحیح لیکن حصہ ضرور لے لینا چاہیے. اور یہ محاورہ ہو گیا کہ یوسف کے خریداروں میں تمہارا نام شامل ہو جائے. مصری افراد کا ایک سربراہ ہے جس کا نام پوتیفار آتا ہے, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. اس کے ہاتھ میں بیٹا نہیں. قرآن کہتا ہے بسامن بخش اور شاہ کو بسامن بخش. معمولی سی قیمت پر انہوں نے یوسف کو بیچا. یہ معمولی قیمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے
بہت ہی بس چند پیسے دے کر خرید لیا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یوسف سے خریدنے میں اگر اتنی بھی دولت ہوتی کہ زمین و آسمان کا گیپ کور ہو جاتا تو وہ بھی سامنے بخش ہے، وہ بھی کوئی بڑی قیمت نہیں۔ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مثواه، حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں نے اپنی بیوی سے اپنی اہلیہ سے کہا اسے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھنا، غلام سمجھ کر نہ رکھنا، آنکھوں کا تارا بنا لو اسے، اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا لو اسے، شاید اس کے آنے سے ہم بھی بلند ہو جائیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارے دل بھی پھر جائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ زبان سے تو اس کے نکل رہے ہیں جملے، لیکن رب العالمین نے فرمایا کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، ہم نے اس طرح یوسف کو خطرات سے محفوظ کر لیا۔ کنویں میں ڈالنے والوں نے مٹانا چاہا لیکن ہم نے یوسف کو محفوظ رکھا، اور غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی، غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی۔ عزیز مصر نے اپنے گھر کا مالک بنا دیا یوسف کو، تمام معاملات کا نگران بنا دیا یوسف کو۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یوسف پہلے بھی حسن و جمال کا پیکر حسین ہے، لیکن قدرت نے یعقوب کے فرزند کو علم و حکمت سے مزین کر دیا، علم و حکمت سے سجایا، اسے سنوارا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وفاؤں کا صلہ دیا یوسف کو، اس نے صبر کر کے دکھایا نا، امتحان و آزمائش میں ثابت قدم رہا، بے صبری نہیں کی، چیخا چلایا نہیں، کسی غیر کو نہیں پکارا، مصائب اور مشکلات میں کسی اور سے مدد نہیں مانگی، چپ کر کے محبت کی راہ میں صدمے برداشت کرتا، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کوئی بنانے سے پوچھے کہ چلنے میں مزہ کیا ہے، کتنے آرام سے آتا ہے اور شمع پر چل جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کو علم و حکمت عطا کیا، حدیث کی تعلیم کا جوہر بھی عطا کیا، پہلے فطرت عطا ہوا تھا، ہم نے کچھ خوبیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دی، تو یوسف کی جوانی، یوسف کا شباب مثالی بن گیا۔ اتنے میں ایک حادثہ ہو گیا،
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. عزیز مصر کی بیگم جمال یوسف کو دیکھ کر پھسل گئی، حیوانیت کے جذبے میں مغموم ہو کر سیدنا یوسف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. حسن اور حسن کردار کے اس بادشاہ کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جناب یوسف جب اس کے قابو میں نہیں آئے، پروگرام کے ساتھ اس نے حضرت یوسف کو بند کر دیا اپنے محل میں، سارے دروازے لاک کر دیے. آج جناب یوسف کو تنہائی میں بلا کر تنہائی میں بند کر کے چلے رہائی کر ایک اور قرآن میں ہے ہی تو لگ میں تیرے لیے ہوں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. جناب یوسف نے آنکھیں بند کر لی اور نعرہ لگایا معاذ اللہ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سیدنا یوسف نے فرمایا جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ بالے براہ کے مجسمے کو کیوں کر دیتے. میں تیرے گندگی کا ڈھیر ہے تو علاقت میں چاندی کے بوٹ لگا دیے جائے تو وہ حسین تو نہیں ہو جاتی. میں تیرے مکر اور فریب میں نہیں آنے والا، میں تو اس کے حسن کا شہزادی ہوں، میں تو اس کے حسن کا متوانا ہوں، اس سے پناہ مانگتا ہوں. وہ مجھے تیرے شر سے بچائے، وہ میرا کتنا محسن ہے، قدم قدم پہ میری مدد کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف اپنے موسم سے بے وفائی کر دے. معاذ اللہ معاذ اللہ. کسے مانی یوسف نے یوسف کے والد نے بھی کسے پکارا؟ حضرت یعقوب نے واللہ المستعان. الہ العالمین امام کے کنویں میں جان خطرے میں کی، اب شاہی محل میں آن خطرے میں ہے. امام کے کنویں میں جان خطرے میں تھی، اب یہاں شاہی محل میں آن خطرے میں ہے. کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا، اب محل میں آن بھی بچانا. رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بچاؤں گا آن. عرض کیا الہ العالمین بند ہو گیا ہوں، دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کیسے نکلوں گا؟ رب العالمین نے فرمایا اشارہ تو کرو، قدم تو بڑھاؤ. قدم بڑھانا میرا کام ہے، تالے چلانا تیرے پروردگار کا کام ہے. یوسف بڑھتا جا رہا ہے، تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں. اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا شکار ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور آواز ہو کر آگے بڑھی، یوسف کے کرتے کو پکڑا. یوسف نے کرتے کی دھجیاں الجھانے دی، کرتا پھٹ گیا لیکن یوسف بیدار باہر آیا. کیا کہا میں نے؟ کرتا پھٹ نہیں گیا، ہار دیا گیا، پھٹ نہیں گیا، ہار دیا گیا. ناپاک ارادوں والی عورت نے ناپاک
ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ گئے، اللہ نے کتے کا وہ حصہ بھی نبی کے ساتھ وجود سے جدا کر دیا. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ذرا اپنے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آپ کی فکری توجہ کا متمنی ہوں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے اور مجھے جواب دیجیے. جو ایک من خدا اپنی نبی کے پاس کتے پر وہ حصہ برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناجائز ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ ایک من خدا اپنے محبوب محمد کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اسی میں کہتے ہیں خدیجہ پاک کی، سیدہ عائشہ پاک ہے، سیدہ زینب پاک ہے، سیدہ صفیہ پاک ہے، سیدہ ام حلیمہ پاک ہے. جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ منتخب کی. اور پھر اس سے آگے جو ایک من محبوب اپنے کمرے کے پاس کتے سے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب کے مرکز کے ساتھ اپنے محبوب کے روزے میں ناپاک لوگوں کو بھی نہیں سونے دے گا. اس لیے جو لوگ حضور کے روزے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کا پہلو سو رہے ہیں، صدیق عمر بھی پاک ہے. میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وَالْفَيَا سَيِّدَهَا بِالْبَابِ، محل سے باہر آتی سیدنا یوسف کے سامنے عزیز مصر آ گیا اور بیگم زلیخا کا عشق کچا تھا اور پیسہ بدلا مظلوم بن گئی اور روتے ہوئے سارے قطار کسرے بہاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیس کر دیا. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عزیز مصر سے کہنے لگی تو نے تو کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کے عزت و وقار سے کوشش کرنا، لیکن دیکھیے گا اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک ثابت ہوئی. آج تو اس نے تیری آبرو پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ تو مجھے داد دے کہ میں بچ گئی ہوں مقابلہ کی آگ میں. داد دیجیے مجھے، اور ہوتے ہوئے میں نے مردانگی دکھائی ہے مقابلہ کی آگ بچ گئی اور اور ایسے آدمی کے لیے یا تو ہمیشہ کی جیل ہونی چاہیے یا دردناک سزا ہونی چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ثابت ہو. سیدنا یوسف نے سوچا میری تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وابستہ کوئی عامر، مجھ سے وابستہ کوئی بدنام نہ ہو. اپنی سزائی میں ایک جملہ کہا نہیں، عزیز مصر بالکل نہیں، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تیری آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. اصل میں اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے ہی سارا پروگرام بنایا، اسی نے ہی اپنے مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا. رب العالمین نے فرمایا کہ یوسف تو مجھے پکارا ہے تو پھر بولتے کیوں ہو؟ الہ العالمین اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہا ہوں. رب العالمین نے فرمایا تجھے نہیں بولنا، ہم تیری صفائی کے لیے وکیل بینی کے گھر سے منتخب کریں گے، وکیل صفائی بھی ہم منتخب کریں گے، تجھے نہیں بولنا.
عزیز مصر کے گھر سے لڑکا وکیل سپاہی بن کر بولا، کہنے لگا عزیز اپنے اہلیہ کے الزام پر بھی یقین نہ کر، یوسف کے سپاہی پر بھی یقین نہ کر، اگر آگے ہمیں تیرے پاس اسی سے کام ملے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے کون سا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کی ملکیت پر دو عورتیں دعوے دار ہو گئی، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ صورتحال واضح ہو، لیکن پتہ نہیں چل رہا۔ دونوں بچے انتخاب پہ دلائل پیش کرتی تھی اور رونے لگے دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتی، ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ تو جو چھوٹی دعوے دار تھی جس کا بچہ نہیں تھا، اس نے خیر کہا ہی میں متفق ہوں، بالکل ٹھیک فیصلہ۔ اس نے یہ سوچا مجھے نہیں ملا نہ مجھے شکر نہیں تھی، لیکن یہ حقیقی نبی کی گہرائی سے ہوتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے کو زندہ نہ کرو، اسی کو دیکھو، زندہ ہوگا کبھی اسے چلتا پھرتا تو دیکھ لوں میری یہی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی چمک کو دیکھ لیا کروں گی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، وہی لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی کی ماں ہے، کسی کو ملنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسی سیاست پیدا ہو جاتی ہے ابھی تو نہیں حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی یہ کے گھر پہ جو بچہ وکیل سے کام کیا حضرت نے بولا، وہ کہنے لگا عقل سے کام لیجیے، اس کے الزام پر بھی دلیل نہ کرو، ان کی سزاؤں پر بھی دلیل نہ کرو، اپنے عقل سے کام لو۔ یہ کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا ہے، میں نے ڈیفینس کیا ہے، تو یوسف کے لباس کو دیکھ لو، حملہ اگر یوسف نے کیا ہے تو خود تعلیم طرف سے سزا ہونا چاہیے اور سزا وہ ہمیں کاٹ دی اور یوسف کی بات کہی اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر وہ یوں کہتا انکان کرنے سے حصول کریں تو پہلے یہ کہہ دیتا کہ کتے کو دیکھ لو، اگر دوسری طرف سے پتا ہو تو پھر وہ منصوبی ہے یوسف معصوم اور سچا ہے تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچے ہو کر ان کے معاملات میں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ان کے کیا کرتے تو انسان کی فطرت ہے نا، اپنے خلاف بات جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دی ہے جو خوش ہو گئی، پسند آتا یہ سچی ہے اور یوسف کی بات کہیں نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بچہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب یہ تو پتا نہیں تھا اسے کہ کچھ آدمی طرف سے پتا ہوا ہے یا کسی طرف سے پتا ہوا ہے، جب حالات نہیں تھی اگر کتا کی طرف سے پتا ہو تو یہ کم سچی، اور اگر کتا کسی طرف سے پتا ہو تو معاف کرنا، جو حملہ کرتے ہیں وہ آگا نہیں کرتے۔ اگر تو پھر صورت حال یہ بڑی واضح ہو رہی کہ یوسف بھاگنا چاہتے تھے، وہ کرتی تھی اور قدرت وهو من الصادقين ناراض نہ ہونا دے تو یہ جھوٹی ہے یوسف سچا ہے۔ عزیز نے یوسف کے لباس میں دیکھا تو کرتا پوری طرح سے پھٹا ہوا ثابت ہو گیا۔ اپنی بیگم سے کہنے لگا تیرا ہی مکر معلوم ہوتا ہے،
تیری چال معلوم ہوتی ہے، تیرا ہی ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا. ان کیدکم عظیم، یہ بات تمہارے شر سے اللہ بچائے، تمہارے شر سے اللہ بچائے. یوسف عالم آجا واستغفری لذنبک، حضرت یوسف سے معاملہ کرنے ہوئے کہنے لگا کہ اسے بھول جائیے، اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہے. واستغفری لذنبک، اور اللہ سے معافی إنك كنت من الخاطئين. تیرا جرم بالکل واضح ہو گیا، خطا کار ثابت ہو گئی، بات آئی گئی ہوگی، آئی نہیں ہو گئی. ابھی مصر نے بھی سمجھا کہ بس معاملے پر ہم نے پردہ ڈال دیا. میں تو ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی، بہت دور تک چلی گئی یہ بات. مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تبصرے ہونے لگے. دیکھو ناپ کار بھی بنی کم، شہزادیوں کی ناپ کار. ہمیں تو جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا کم وقت میں. اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی شہزادیوں کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، غلام کو دل دے دیا، مار ڈالا. زلیخا نے جب ان کے تبصرے سنے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنا معروف دکھاؤں گی. یہ کہتی ہے میں نے غلام کو اپنا عزیز بنایا ہے، میں انہیں دکھاؤں گی. یہ غلام ہے یا جنتی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ غلام ہے یا علم حسن و جمال کا تاجدار ہے. لیکن یوسف کو دکھانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا. اور جب مہینے کام جاری کیے، مصر کے بڑے گھرانے کی پوشیدگی مدعو ہوئی. ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے، پھر فروٹ لائے گئے اور فروٹ کاٹنے کے لیے چولیاں رکھی گئی. سوچیے نا، فروٹ کے ساتھ پوری تو لازم منظور ہے. فروٹ کاٹنے کے لیے نائف رکھے گئے، چولیاں رکھی گئی. اب یہ دیکھیے ادھر زلیخا نے ان سے کہا شروع کیجیے، ادھر انہوں نے پڑھے بٹھا دیے اور ہاتھ میں لے لی. بہت بڑی ماہر نفسیات تھی، بہت بڑی ماہر نفسیات. ادھر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پھل، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور یوسف سے کہا اخرج علیہم، ذرا باہر آئیے گا، یہ دیکھے تو صحیح کہ میں نے جسے چاہا وہ کیسا چیزیں. قرآن کہتا ہے چلنا رائنا، یعقوب کا بیدار فرزند، اتنی میں حسن و جمال کا تاجدار سیدنا یوسف خلوت سے جلوت میں آئے.
وہی سامنے آئے ہر گر رہا ہاتھوں سے ہر گرنے والا ہوتا ہے لڑا گیا ٹھیک ہو گیا ہو گیا اور چوری ہاتھ کاٹنے لگی وقت کا نائی دیا جنابی یوسف کا حسن دیکھتے ہوئے بدحواس ہو گئی اپنے حواس کھو بیٹھی حواس کھو بیٹھی اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو حسن رسالت دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں سرگانگی چاہیے اس میں رسالت کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. میرا خیال میں آپ اس فرزانگی کو نہیں سمجھیں گے. فرزانگی کے معنی ہے اپنے شعور کا بحال رکھنا اور دیوانگی شعور کی حد کو تلاش کر جانا. شعور کی حد کو تلاش میرا یہ کہاں پہلو بتا رہا اور آگے نظر اگر بیدار نہ ہو تو بات نہیں بنتی. دیوانگی کے معنی ہے شعور کی حدوں کو کڑک کر جانا اور فرزانگی کے معنی ہے عقل اور شعور کی حد میں رہنا, عقل اور شعور کی حدود میں رہنا. تو جمال نبوی کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. کچھ لوگ دیوانے ہو گئے, کچھ لوگ دیوانے ہو گئے, وہ بھی دیوانی ہو گئی تھی, ان کی نسل بھی دیوانی ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حسینوں میں احسن ہے, جمیلوں میں اجمل ہے, کریموں میں اکرم ہے, میں بیٹی جنس اس میں یوسفی کو نہ بچا سکی تو اس میں مستقبی کو کیسے بچا سکے. ان کے ہاتھ کٹ گئے, ان کا ایمان اپنے ہاتھوں میں چھریاں چلاتے ہوئے کہنے لگی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسانی کے ساتھ اور جذبات میں بڑا طاقت حل میں زلیخا پھسل گئی ہے, قابو نہیں رکھ سکی اپنے دل پر. زلیخا نے بھی کہا ہندو میں بیٹھ کے اور ظاہر تو ایمان کرتا ہے, ساتھی کو ذرا آ لینے دے, ہم پھر ذرا ایمان دیکھیں. اور جب ساتھی آیا تو کسی کے آنے سے ساتھی کے ایسے ہوش ہوئے کہ شراب سیخ میں ڈالی کباب شیشے. کی قسمیں کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا یہ کوئی ابن آدم ہوگا, یہ کوئی بشر ہوگا, لیکن آج دیکھنے کے بعد مشاہدے کے بعد ہم اس نتیجے کو پہنچنے کے لیے بشر نہیں هذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے, بہت بڑا نوری ہے. دسترخوان کی جن سے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے جی دوستو,
اور کیوں فیم ہے، کیوں فیم ہے، اس دور کی بھی اور اس دور کی بھی چون ایک جیسی ہے۔ انہوں نے حسن یوسف بھی دیکھ کر یوسف کی مسلیوں کا انکار کیا، اور اس دور کے دسترخوان والوں نے جمال مصطفی کو دیکھ کر رحمت عالم کی بشریت کا انکار کیا۔ وہ بھی آواز کھولے سنیے بھی، عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے، عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے۔ محبت میں اتنے مثال بن گئے کہ محبوب نے خراج پیش کیا، لیکن عقل و خرد کے بھی اتنے تاجدار نکلے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ مثال نبوی کے وقت زبان پر جب یہ جملہ سنا کہ اگر کسی نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے نہیں بچ پائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹھو ابن خطاب میری بات سمجھو۔ بڑا متین خطبہ ارشاد فرمایا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا۔ اب اللہ کے بجائے اللہ کا دیا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود کیا ہو گیا، اور جو اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے اسے بشارت ہو کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت تک صدیق اکبر جیسا چاہنے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن مقام رسالت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر نہیں کھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ صدیق اکبر جیسی محبت اور شعور عطا فرمائے۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جنہیں پیغمبر کی بشریت سمجھ میں نہیں آئی وہ دراصل خود مقام بشریت کے آگاہ ہیں، خود حیوان ناطق میں ہیں، حیوان ناطق میں ڈائننگ میز کے بادشاہ، قوم کے نگرانوں کو کرنے والی تھی، انہوں نے سمجھا بشر نہیں ہوتا ہے، تو کھانے پینے کا تاجدار، اس کی لائف اس کی ڈائننگ میز سے شروع ہو اور واشنگ روم سے فنش۔ بیسک مسنگ یہی ہے دوستوں، بیسک مسنگ یہ مقام بشریت کا عرفان ہی نہیں، پہچان ہی نہیں، یہ خود کو نظارہ بشریت کرتے ہیں، جبکہ میں ابو بکر صدیق کو معیار بشریت رہتا رضی اللہ تعالی۔ یہ کہتے ہیں ہم کیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق کیسے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، تو بنائے تو ہاتھ سے گئے ہیں، لیکن وہ عظمتیں رکھتے ہیں کہ دامن نچوڑنے سے فرشتے وضو کرتے ہیں۔ سجود ہے تو دھرتی عقیدت میں اس کا بات چون لے، بشر وہ ہوتا ہے جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرے، بشر وہ ہوتا ہے جو حکم دے تو تیار راستے بنا دے، بشر وہ کہتے ہیں کہ جو جنگلوں کی طرف جائے تو ان میں غلامی کرتے ہوئے نظر آئے،
کسی عقیدہ کے جنگلات میں انسان پاگل کے تیار شدہ مثالی انسانوں کا لشکر آیا تھا. اصحاب رسول یہاں آئے رضوان اللہ علیہ اجمعین وصلی اللہ علی قائلہم مقامی آبادی نے مجاہدین اسلام کو الگ کیا. سب کے رہنا بڑے خطرناک درندوں کا مسکن ہے یہ جنگل. انسان نظر آ جائے تو نہیں چھوڑتے, کھا جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے کہا تو ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے. ہمارے استاد کاموں نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا طریقہ سکھا دیا. جب سے ہمارے دل میں اس کا خوف آیا ہے کسی اور سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی ہوگی. اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروائے. درندوں سے رسول کی بصیرت سمجھ میں نہیں آتی. میں اس مولوی صاحب سے کہتا ہوں مولوی صاحب یہ دیکھو چوہے سے لے کر شیر تک, لوگوں سے لے کر ہاتھی تک, آپ تک سب جانور اپنے بچے لے کر فوراً جنگل خالی کر کے چلے گئے. محمد کے خاتون کو پھیرے. میں نے کہا مولوی صاحب ایسا کیسے ہو, ان کے کہنے پر بندے جنگل خالی کر دیتے ہیں. مولوی صاحب تمہارے کہنے پر تو کوئی کرایہ کا مکان خالی نہیں کرتا. مولوی صاحب تمہیں کس نے بشر کہا ہے؟